اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ الحمدللہ آج سے سورہ طلاق پر گفتگو شروع کا یہ 65واں سورہ ہے، 65 چیپٹر، مدنی سورہ ہے، یعنی ہجرت کے بعد نازل ہونے والے سوروں میں شمار ہوتا ہے۔ اس کی کل 12 آیتیں ہیں۔ طلاق ہم جانتے ہیں کہ ایک طریقہ کار ہے کہ جس کے نتیجے میں شادی ڈیزالو ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، ڈائیورس۔ بعض مذاہب، بعض ادیان ایسے ہیں کہ جنہوں نے شادی کے بعد طلاق کے پروویژن کو بالکل ہی ختم کر کے رکھ دیا۔ کرسچینٹی اس کی ایک مثال ہے۔ اسلام نے اگرچہ طلاق کو پسند نہیں کیا ہے، اب غزو الحلال قرار دیا ہے کہ حلال چیزوں میں وہ کہ جس کو سب سے زیادہ ناپسند کیا گیا، مگر کیا اس کا بالکل پروویژن ہی نہیں ہونا چاہیے تھا، یا احتیاط کے ساتھ، کوشنز کے ساتھ اس کا پروویژن رکھنا چاہیے تھا؟ تو ظاہر ہے کہ حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ بہرحال کوشنز کے ساتھ طلاق کا پروویژن ہو، تاکہ اگر کسی وجہ سے تمام تر کوششوں کے بعد بھی، تمام تر اہتمامات کے بعد بھی، صلح صفائی کی کوشش کے بعد بھی میاں اور بیوی ساتھ میں زندگی نہیں گزار سکتے، تو پھر ان کو ایک شرعی، لیگل، لیجٹیمیٹ طریقہ بتایا جائے کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنی اس شادی کو ڈیزالو کر سکیں، ختم کر سکیں، ڈائیورس تک بات پہنچ سکے۔ تو بہرحال تفصیلات تو اس کی حدیثوں اور فقہ کی کتابوں کے اندر ڈسکس ہوئی ہے، مگر بہرحال قرآن مجید کے اس سورے کے اندر چونکہ اہم ترین جو موضوع ہے وہ یہی ہے کہ جو اس سورے کے اندر ڈسکس ہوا ہے۔ کچھ اور باتیں ضمنی طور پر آئی ہیں، مگر اہم ترین بات یہی ہے۔ اچھا، یہ بھی نہیں ہے کہ قرآن مجید کے اندر بس سورہ طلاق ہی کے اندر پروردگار عالم نے اس موضوع کو ڈسکس کیا ہو، بلکہ اس سے پہلے سورہ بقرہ میں بھی کافی باتیں پروردگار عالم نے فیملی لائف کے حوالے سے کی ہے، اور اس میں ایک موضوع طلاق کا بھی رہا ہے۔ تب ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم یہاں پر کیا ہدایتیں دے رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سہارا اللہ کے نام کا جو سب کو فیض پہنچانے والا بڑا مہربان ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی، اذا طلقتم النساء، جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دو، یعنی جب اس کا ارادہ کرو، یعنی جب تمہارا ارادہ ہو کہ تم اپنی بیویوں کو طلاق دو۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر پروردگار عالم نے نبی کو مخاطب کیا ہے، اور پھر آگے جمع کے صیغے ہیں کہ جس کے ذریعے سے یہ سمجھایا گیا ہے کہ تمام امت مقصود ہے، مخاطب ہے، مراد ہے۔ ایک طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ تو پہلی جو نصیحت کی جا رہی ہے، پہلی جو گائیڈ لائن دی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، انہیں طلاق اس موقع پر دو کہ جو زمانہ عدت کے لحاظ سے صحیح ہو، یعنی اس کا لحاظ کیا جائے کہ عدہ اس میں شروع ہو سکے۔ یہ ہم جانتے ہیں کہ عدہ اس بفر کا نام ہے جو درمیان میں رکھا گیا ہے کہ اگر طلاق دے بھی دی گئی تو ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی تعلق ختم ہو جائے گا، بلکہ درمیان میں عدت کا ایک پیریڈ ہوگا۔ اس عدت کے پیریڈ کے شروع ہونے کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں جن کے بغیر وہ عدت کا پیریڈ شروع نہیں ہو سکتا۔ تو اس میں سے ایک شرط تو یہ ہے کہ یہ جو پیریڈ ہے وہ مینسس کا نہیں ہونا چاہیے، یعنی جب طلاق دی جا رہی ہے اس وقت خاتون جو ہے وہ حالت طہارت میں ہو۔ اسی طریقے سے ایک اور شرط یہ ہے کہ حالت طہارت میں بھی ہو، اور پھر ساتھ ہی ساتھ ابھی جنسی تعلق قائم نہ ہوا ہو۔ اگر یہ شرائط پوری نہیں ہو رہی اور طلاق پروناؤنس کر بھی دی گئی، اگر طلاق کا صیغہ جاری کر بھی دیا گیا تو وہ طلاق نلیفائی ہو جائے گی، نل اینڈ وائڈ ہو جائے گی۔ ضمناً یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ یہ جن کو طلاق دینے کی بات ہو رہی ہے یہ ان خواتین کی بات ہے کہ جن کے ساتھ بہرحال میرج کنسیو ہوئی ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ شادی ہوئی اور رخصتی سے پہلے ہی طلاق دے دی کہ جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپس میں جنسی تعلق قائم ہی نہیں ہوا تھا۔ اس لیے کہ اگر وہ خاتون ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کو طلاق دی جائے تو ان کو کوئی عدہ رکھنا ہی نہیں ہے، ان کا کوئی عدہ درمیان میں ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو اب یہاں پر پھر سمجھ لیجئے اس بات کو کہ ایک تو یہ شرط ہے کہ جن کو طلاق دی گئی ہے، دی جا رہی ہے، ان کا اور شوہر کا آپس میں ازدواجی معاملہ رہا ہو، 1۔ نمبر 2، جب طلاق کا صیغہ جاری کیا جا رہا ہے اس موقع پر حالت مینسس نہ ہو، ایام کی حالت نہ ہو۔ نمبر 3، کہ جب یہ طہارت کی حالت میں طلاق دی جا رہی ہے تو اسی طہارت کے حالت میں ازدواجی تعلقات قائم نہ کیے گئے ہوں، تو اب یہ پھر عدے کا پیریڈ کمنس ہو سکتا ہے، انیشیٹ ہو سکتا ہے، اسٹارٹ ہو سکتا ہے۔ پھر اگلی بات سمجھائی جا رہی ہے کہ وَأَحْصُ الْعِدَّةَ، کہ جو عدہ ہے اس کا
حساب رکھا جائے. یعنی ایسا نہیں کہ بس رف ایک اندازہ لگا لیا، ایسا نہیں. باقاعدہ پروردگار عالم نے جو 3 پاکی کا جو سلسلہ رکھا ہے کہ جس کو عدے کی مدت شمار کیا گیا، یہ پروردگار عالم کی طرف سے ایک عدے کی پیریڈ کی مدت ہے، جس میں فقہا کا اختلاف ہے تھوڑا بہت، لیکن بہرحال ایک اوورآل جو بات ہے وہ موٹی موٹی یہی کہ ثلاثۃ قروء. تو یہ پروردگار عالم کی طرف سے عدے کی مدت ہے، اور اس کا اہتمام کیا جائے کہ حساب رکھا جائے. واتقوا اللہ ربکم، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو جو تمہارا پالنے والا ہے. لا تخرجوہن من بیوتہن، اگلی جو گائیڈ لائن دی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ان کو تم ان کے گھروں سے نہیں نکالو گے، یعنی بے گھر نہیں کرو گے. یعنی ابھی جب عدے کا پیریڈ چل رہا ہے تو گنجائش نہیں ہے کہ انہیں نکال دیا جائے. یعنی پروردگار عالم یہ چاہتا ہے کہ خاتون اسی گھر میں رہیں، شوہر کے سامنے رہیں، اور شوہر اور بیوی کے جو معاملات ہیں وہ یکسر کل عدم قرار نہیں دیے گئے ہیں، اگرچہ طلاق کا صیغہ پروناؤنس کر دیا گیا ہے. اب یہاں پر یاد رکھنے والی بات ہے کہ ایک طلاق ہے طلاق رجعی، جس کے اندر رجوع کی گنجائش ہوتی ہے، اور پھر تیسری طلاق ہے جو طلاق بائن ہوتی ہے کہ جس کے بعد رجوع کی گنجائش نہیں ہوتی. تو اب طلاق رجعی کے اندر عدے کے پیریڈ میں بھی خاتون بیوی ہی کی طرح سے ہوتی ہے. اس کا نان و نفقہ، اس کا خرچہ، اس کا گھر، یہ ساری چیزیں شوہر ہی کے ذمے ہوتی ہیں. اور پروردگار عالم واضح طور پر کہہ رہا ہے شوہروں کو مخاطب کر کے کہ انہیں گھروں سے مت نکالو، اس لیے کہ اس کا بہت بڑا ایک بینیفٹ یہ ہے کہ غضب میں، غصے میں بہت ساری باتیں انسان کہہ جاتا ہے. اس نے ارادہ کر دیا طلاق کا اور طلاق کا صیغہ جاری بھی کروا دیا، مگر ابھی یہ بیوی اگر اس کی نگاہوں کے سامنے رہے گی، کبھی بچوں کا خیال آ جاتا ہے، کبھی ویسے ہی پرانے تعلقات یاد آ جاتے ہیں کہ ہم محبت سے ساتھ میں اتنے عرصے تک رہے ہیں اور ایک چھوٹی سی بات ہو گئی اور ہم نے یہ طلاق کا صیغہ جاری کر دیا. لیکن اگر وہ سامنے ہوتی ہے تو پھر یہ تمام باتیں یاد آتی ہیں، اور پھر اس کے نتیجے میں انسان رجوع کر سکتا ہے. یہ عدے کے پیریڈ میں رجوع کی گنجائش موجود ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ بغیر کسی نکاح جدید کے یہ دونوں پھر سے میاں بیوی بن کر اپنی زندگی کو آگے بڑھا سکتے ہیں. تو پروردگار عالم کے اس حکم کے اندر بڑی حکمت پائی جاتی ہے. پھر اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے وَلَا يَخْرُجْنَا، یہ خود بھی نہ نکلیں، یعنی ان کو ان کے گھروں سے نہ نکالو اور یہ خود بھی نہ نکلیں، إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، مگر یہ کہ کوئی کھلی ہوئی بدکاری، کوئی کھلا ہوا فحش کام انہوں نے کر دیا ہو، جس کی تشریح حدیثوں کے اندر زنا سے آئی ہے، فحش کلامی سے آئی ہے، اور گھر والوں کو اذیت پہنچانے سے آئی ہے، کہ اس صورت میں پھر ان کو گھر سے نکالا جا سکتا ہے. مثلا کسی اور جگہ پر ان کا پھر اہتمام یا انتظام کر دیا جائے. وَتِلْكَ حُدُودُ اللّہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، یعنی یہ وہ لائنز ہیں جو اللہ نے ڈرا کر دی ہیں. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّہ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور جو اللہ کی معین کردہ حدود سے تجاوز کرے گا، ان لائنز کو کراس کرے گا، فقط ظلم نفسہ، تو وہ اپنے آپ پر ہی ظلم کرے گا. لا تدری، تم نہیں جانتے، لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرہ، تمہیں کیا معلوم شاید اللہ اس کے بعد کوئی تازہ بات پیدا کر دے. جیسے کہ ابھی ایک اشارہ کیا میں نے آپ کی خدمت میں کہ اس بات کا امکان پایا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ شوہر رجوع کرنا چاہے تو بیوی سامنے ہو تو اس کام کو کیا جا سکتا ہے، یا اسے کہہ کر یا محبت کا اظہار کر کے، جس کے نتیجے میں عدے ہی کے اندر وہ واپس سے میاں بیوی بن کر اپنی باقی زندگی گزار سکتے ہیں. آگے پروردگار فرماتا ہے کہ فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، جب وہ پہنچ رہی ہوں مقررہ مدت تک، یعنی اب فرض کریں کہ عدے کا پیریڈ ختم ہونے والا ہے، تو عدے کا پیریڈ جب تک ختم نہیں ہو جاتا تب تک گنجائش ہے رجوع کرنے کی. لیکن جب وہ مدت ختم ہونے لگے تو پھر اب فیصلہ کر لو، یعنی اب چند ہی دن تو باقی رہ گئے کہ تمہیں کیا کرنا ہے. فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو یا ان کو اچھے طریقے سے روک لو کہ ٹھیک ہے ہم دونوں میاں بیوی بن کے رہتے ہیں، او فارقوهن بمعروف، اور اگر جدا بھی کرنا ہے تو پھر اچھے طریقے سے انہیں جدا کر دیا جائے، یعنی اس کو بھی تلخ نہ بنایا جائے. جدائی بہرحال تلخ ہے، مگر اس میں تانے دے کر یا ایسی بات کر کے، طنز کر کے، گالیاں دے کر، جو شرافت انسانی کے خلاف ہے، انسان اس تلخی میں اور زیادہ اضافہ نہ کرے. وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، اور 2 گواہ مقرر کرو، یعنی 2 گواہوں کو گواہ بناؤ، اور ایسے گواہ ہونے چاہیے کہ جو عادل ہوں اور تم میں سے ہوں، یعنی مسلمان ہوں، عادل ہوں یعنی مرد ہوں، اور ان کی گواہی کو پروردگار عالم نے ضروری قرار دیا. یہی وجہ ہے کہ فقہ جعفری کے اندر طلاق کا صیغہ پروناؤنس کرتے وقت 2 عادل گواہوں کا ہونا ضروری ہے. اگر عادل افراد کی گواہی نہ ہو تب بھی اس صیغہ طلاق کا کوئی اعتبار
نہیں ہے۔ بدقسمتی ایسی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پر برادران کے اندر طلاق کے صیغے کے موقع پر عادل گواہوں کی موجودگی کو ضروری نہیں سمجھا جاتا، بس طلاق کہہ دینا کافی ہوتا ہے۔ لیکن فقہ جعفری کے اندر بہرحال اس آیت کی روشنی میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے قاضی ابو یوسف سے یہ کہا بھی تھا کہ عجیب بات یہ ہے کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر واضح طور پر کہا ہے کہ اس موقع پر 2 عادل گواہوں کو ہونا چاہیے، مگر وہ تم لوگوں کے نزدیک ضروری نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ قاضی ابو یوسف کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اور گواہی کو قائم کرو اللہ کے لیے، یعنی جب موقع آئے تو ان عادل گواہوں کو گواہی دینی چاہیے اور یہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ ذالکم یوعظ بہ، یہ ہے جو تمہیں نصیحت کی جاتی ہے، یعنی ان باتوں کے ذریعے سے نصیحت کی جا رہی ہے۔ پیسو وائس ہے، صیغہ مجہول۔ من کانا، کس کو کی جا رہی ہے؟ من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اس کو کی جا رہی ہے کہ جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ ظاہر ہے کہ جو اللہ ہی کو نہیں مانتا تو وہ قربتاً اللہ کسی کام کو کیوں کرنے لگا؟ اگر آخرت کے دن کا خوف یا حساب کتاب کا اسے احساس ہی نہ ہو تو ظاہر ہے کہ وہ لاپرواہ ہو جائے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے گنجائش پیدا کر دیتا ہے۔ اب اس کے اندر ایک تو وہی نصیحت ہے کہ اگر لوگ پہلے سے تقوی اختیار کر لیں تو شاید طلاق کی نوبت ہی نہ آئے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس طلاق کے نتیجے میں جو تلخیاں پیدا ہو رہی ہیں اور بہت سے افراد اپنے مستقبل کے حوالے سے، خاص طور پر خاتون ہیں، وہ پریشان ہوتی ہیں، تو پروردگار عالم اس کو بھی اس بات کا اطمینان دلا رہا ہے کہ اگر اللہ کا تقوی اختیار کرو خدا گنجائش پیدا کر دے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور وہاں سے رزق عطا کرے گا کہ جہاں سے اس نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ یہ اس پرٹیکولر طلاق والے کیس کے علاوہ بھی اگر انسان ان آیتوں پر غور کرے تو اسے سمجھ میں آئے گا کہ تقوی کے بہت سارے فائدوں میں سے یہ 3-4 فائدے ہیں جو یہاں پر بیان کیے جا رہے ہیں۔ ایک تو اس کے لیے گنجائش پیدا ہو جائے گی، نمبر 2 اس کو وہاں سے رزق ملے گا کہ جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، توکل کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ان اللہ بالغ امرہ، اللہ اپنے کاموں کو پورا کرنے والا ہے۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرہ، اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک تعداد مقرر کی ہوئی ہے۔ مثلا یہی ہم دیکھتے ہیں کہ عدے کے حوالے سے پروردگار عالم نے ایک واضح طور پر مدت مقرر کر دی۔ اسی طریقے سے عدہ وفات ہے تو اسے 4 مہینے 10 دن بیان کر دیا گیا۔ تو پروردگار عالم کی طرف سے چیزیں جو ہیں وہ مکمل طور پر ایسٹیمیٹڈ ہیں، پروردگار کو پتہ ہے کہ کون سی چیز کتنی کرنی ہے۔ اسی طرح سے رزق کا بھی معاملہ ہے، خدا خوب جانتا ہے کہ کس کا رزق کہاں پر کس طرح سے اتارنا ہے۔ واللائی یئسن من المحیض من نسائکم، اب پروردگار عالم کچھ اور خواتین کی جو کیٹیگریز بن سکتی ہیں طلاق کے حوالے سے، طلاق کے بعد جو ان کا حیض کا معاملہ ہے اس کی نسبت سے جو ان کا عدہ اور عدے کا جو پیریڈ بنے گا اس کو یہاں پر سمجھا رہا ہے۔ پروردگار عالم فرماتا ہے واللائی یئسن من المحیض، یہ ان کو کہا جاتا ہے کہ جو یائسہ ہیں، اصطلاحاً یائسہ یعنی کہ جن کو اب حیض نہیں آنا، وہ اس ایج کو پہنچ چکی ہیں۔ تو جب وہ اس ایج کو پہنچ چکی ہوں تو ان کا کیا معاملہ بنے گا؟ تو اس میں تو اکثر فقہاء اس بات کے قائل ہیں کہ پھر اس کا بھی کوئی عدے کا پیریڈ نہیں ہے، یعنی اس کو عدہ نہیں رکھنا۔ لیکن اگر اس بارے میں شک ہو جائے کہ آیا یہ خاتون یائسہ ہیں یا نہیں، یعنی یہ مینسز اب اس کو آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں، اگر یہ شک والا معاملہ ہو تو پھر اس کے عدے کا کیا ہوگا؟ اس کا عدہ ہے 3 مہینے، یعنی 3 مہینے تک یہ دوسرا شوہر نہیں کر سکتی، نکاح ثانی عقد ثانی نہیں کر سکتی۔ تو ارشاد ہوتا ہے واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم، وہ خواتین کہ جو مایوس ہو چکی ہیں حیض سے، تمہاری عورتوں میں سے وہ، ان ارتبتم، اگر اس بارے میں تمہیں شک ہے، فعدتہن 3 اشہر، تو ان کا عدہ ہے 3 مہینے۔ واللائی لم یحضن، اور وہ کم سن خواتین جو بالغ تو ہیں مگر ابھی ایام ان کے شروع نہیں ہوئے، ان کا کتنا بنے گا؟ ان کا پیریڈ عدے کا اتنا ہی بنے گا، یعنی ان کو بھی 3 مہینے تک عدہ رکھنا ہے طلاق کی صورت میں۔ یہ 2 کیٹیگریز بیان کر دیں۔ اب اس کے بعد پروردگار عالم اگلی کیٹیگری بیان کر رہا ہے پریگننٹ خواتین کی، کہ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ، جو پریگننٹ خواتین ہیں، اجلہن، ان کی مدت ہیں ان یضعن حملہن،
جب وہ ڈیلیور کر دیں بیبی کو، یعنی جو ان کی ڈیلیوری ہے اگر وہ ہو جائے تو اس کے ساتھ ہی ان کا عدے کا پیریڈ بھی ختم ہو جائے گا۔ اب طلاق کے بعد فرض کیجئے کہ 1 دن کے بعد ہی ڈیلیوری ہو گئی تو بس عدہ اس کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گا، اور اگر 7 مہینے کے بعد ڈیلیوری ہوتی ہے تو 7 مہینے کے بعد عدہ ختم ہوگا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اور اگر کوئی تقوی اختیار کرے یعنی اللہ کے غضب سے بچے، اللہ سے ڈرے، تو اللہ اسے اس معاملے کے اندر آسانی فراہم کر دیتا ہے۔ بہت سارے معاملات تو ظاہر انٹرنل ہوتے ہیں کہ انسان نفسیاتی طور پر کتنا دباؤ اس کے لیے محسوس کرتا ہے، تو اگر اللہ کے اوپر انسان بھروسہ کر لے، اللہ کا خوف ہو اس کے دل میں، تو پھر وہ دین اور شریعت کی جو پابندی ہے اس پر عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ ذالک امر اللہ، یہ اللہ کا امر ہے یعنی حکم خدا ہے، انزلہ الیکم، جو اس نے نازل کیا ہے تمہاری طرف۔ ومن یتق اللہ، اور جو اللہ کا تقوی اختیار کرے، یکفر عنہ سیئاتہ، تو اللہ اس کی غلطیوں کی تلافی کر دیتا ہے، یعنی ان کے اوپر پردہ ڈال دیتا ہے، اس کو کمپنسیٹ کر دیتا ہے۔ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اس کے اجر کو اور زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ یہ جو پیچھے تقوی کے 2 فائدے بیان ہوئے تھے ان کے ساتھ اس کو بھی شامل کر لیجئے۔ تو پیچھے فائدے بیان ہوئے تھے وہ یہ تھا کہ مخرجہ، اس کے لیے گنجائش پیدا کر دیتا ہے، یعنی اس کو جو حالات تنگ لگ رہے تھے تو اچانک اسے کشائش کا احساس ہونے لگتا ہے، وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس نے سوچا بھی نہ ہو۔ پھر یہاں پر جو مزید پروردگار عالم نے بیان کیا کہ وہ کام اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے اگر کوئی تقوی اختیار کرے، اور پھر اس کے بعد اگلی چیز کہ جو غلطیاں ہو جاتی ہیں اللہ ان کی تلافی کر دیتا ہے، اور جو اجر اس کا ہے اس میں اور زیادہ اضافہ کر دیتا ہے۔ یہ آیت نمبر 5 پروردگار ہے اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، انہیں اسی طریقے سے ساکن رکھو، رہائش دو جیسے کہ تم رہتے ہو اپنی حیثیت اور وسعت کے مطابق۔ آپ کو یاد ہوگا کہ بحث ہو رہی تھی عدے کے حوالے سے کہ جب طلاق دی جاتی ہے تو پھر دوسرے نکاح سے پہلے ایک درمیان میں پیریڈ ہوتا ہے کہ جس میں عقد ثانی کی اجازت نہیں ہوتی، اور اس کو عدہ کہا جاتا ہے۔ یہ جو عدے کا پیریڈ ہے اس کے بارے میں پروردگار عالم نے گائیڈ لائنز بھی دیں، سمجھایا بھی، نصیحت بھی کی۔ اب واپس اسی چیز کو ایک اور انداز سے بتایا جا رہا ہے کہ جو تمہاری مطلقات ہیں کہ جن کو تم نے طلاق دے دی ہے ان کو گھروں سے نہیں نکالو، یہ بات پہلے آ چکی تھی۔ اب یہاں پر مزید سمجھایا جا رہا ہے کہ اپنی حیثیت کے مطابق ان کو بھی سہولتیں فراہم کرو، یعنی ان کو اکوموڈیٹ کرو، یہ کہہ کر کہ مثلا میں تو طلاق دے چکا ہوں، ان کے اوپر تنگی مت کرو۔ لیکن یہ ساری چیزیں ہیں طلاق رجعی میں، یہ بات پہلے بھی آ چکی کہ پہلی اور دوسری طلاق جو ہوتی ہے وہ طلاق رجعی ہوتی ہے جس کے اندر عدے میں رجوع کی گنجائش ہوتی ہے۔ جو طلاق بائن ہے اس کے اندر نہ رجوع کی گنجائش ہوتی ہے، اور اس حوالے سے یہ گائیڈ لائن بھی نہیں ہے۔ تو پھر پروردگار عالم فرماتا ہے کہ اپنی حیثیت کے مطابق عدے میں بھی ان کو اکوموڈیٹ کرو، ان کو رکھو، ان کو فیسیلیٹیٹ کرو، ان کو سہولتیں دو۔ ولا تضاروہن، اور ان کو نقصان مت پہنچاؤ، لتضیقوا علیہن، تاکہ تم اس کے ذریعے سے ان پر تنگی پیدا کرو، ان کو تنگ کرو، یہ تمہاری طرف سے نہیں ہونا چاہیے۔ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ، اور اگر وہ حاملہ ہیں، فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، تو ان کے اوپر خرچ کرو یہاں تک کہ وہ بیبی کو ڈیلیور کریں، یعنی وضع حمل جب ہو جائے اس وقت تک ان کے اوپر خرچ کرو۔ یہ جو ہدایت ہے یہ ایون طلاق بائن کے اندر بھی ہے، یعنی اگر طلاق بائن بھی ہے تو بھی جب تک ڈیلیوری نہیں ہو جاتی ہے تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم ان کے اوپر اپنا جو ان کا نفقہ ہے اس کو انہیں فراہم کرو۔ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، پھر اگر وہ بچے کو فیڈ بھی کرا رہی ہیں، دودھ بھی پلا رہی ہیں، تو پھر ان کو ان کی اجرت دے دو۔ یہ ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں کہ یہ جو اجرت کا معاملہ ہے دودھ پلانے کے حوالے سے، تو اگر طلاق نہ بھی ہو تو بھی بیوی اس بات کا حق رکھتی ہے کہ وہ اپنے شوہر سے اجرت کا مطالبہ کرے۔ درست ہے کہ عام طور پر ہمارے معاشرے کے اندر، کلچر کے اندر اس طرح کا کوئی رواج بھی نہیں ہے، اور شاید یہ اچھی ہی چیز ہے، لیکن یہ حق کے اعتبار سے اگر بات کی جائے تو بہرحال زوجہ یہ حق رکھتی ہے کہ وہ ڈیمانڈ کرے کہ میں بچے کو دودھ پلا رہی ہوں، تو تم بچے کے ولی ہو، تو ظاہر ہے کہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم مجھے اس کے حوالے سے اجرت عطا کرو۔ تو جہاں طلاق ہو جائے تو وہاں پر تو ظاہر ہے کہ بطریق اولا خاتون کا یہ حق ہے کہ وہ بچے کو فیڈ کرانے کی اجرت حاصل کرے۔ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اور آپس میں طے کر لو بھلائی کے ساتھ، یعنی جو بھی اجرت اگر لینی ہے خاتون کو تو وہ اچھے طریقے سے آپس میں
ایک مناسب انداز میں، ایک ڈیسنٹ انداز میں، سویلائزڈ انداز کے اندر طے کر لو. یعنی اس کے اندر پھر بچے کا مفاد بھی پیش نظر رہے کہ ظاہر ہے کہ ماں کا جو دودھ ہے وہ بچے کے لیے بھلا ہے، بہتر ہے. اور یہ چیز یہ ہے کہ اگر وہ بچے کو دودھ نہیں پلائے گی تو ظاہر ہے کہ یہ بچے کا نقصان ہے. لیکن پھر اگر وہ سچویشن آ جائے وَإِن تَعَاثَرْتُمْ، اگر تم ایک دوسرے کو مشکل میں ڈالو، یعنی پرابلم ہو رہی ہے، معاملہ سالو نہیں ہو پا رہا ہے، فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ، تو پھر اس کو کوئی دوسری خاتون دودھ پلائے گی. ظاہر ہے کہ اس کو اجرت دے دی جائے گی اور اس سے کہا جائے گا کہ پھر آپ ذرا مہربانی کریں اور اس بچے کو فیڈ کرائیں. لَيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، تاکہ جو مالدار ہے وہ اپنی وسعت کے مطابق خرچہ کرے. وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، اور جس کے اوپر رزق تنگ ہے تو وہ اسی اعتبار سے جتنی اللہ نے اس کو وسعت دی ہے، جتنا اللہ نے اسے دیا ہے اسی کے اعتبار سے خرچ کرے. یعنی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آؤٹ آف دا وے جا کر، لیکن اگر پروردگار عالم نے شوہر کو، یعنی اب یوں کہنا چاہیے کہ بچے کے باپ کو وسعت دی ہے، وہ مالدار ہے، تو پھر وہ اسی اعتبار سے خرچ کرے. اور اگر بچے کے باپ کے پاس وسعت نہیں ہے تو ٹھیک ہے، پھر جتنی گنجائش ہے اس کے اعتبار سے وہ بچے کی ماں کے اوپر خرچ کرے. لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا، اللہ ذمہ داری نہیں ڈالتا کسی کے اوپر مگر اتنی کہ جتنا اسے دیا گیا ہے. اب یہ کیا دیا گیا ہے؟ کانٹیکسٹ میں اگر آپ دیکھیں تو رزق کی مراد ہے، لیکن چونکہ یہاں پر صراحت نہیں ہے لہٰذا لفظ کے اندر بڑی وسعت ہے، اور بظاہر محسوس ہی ہوتا ہے کہ خاص سیاق و سباق کے اندر پروردگار عالم نے اپنی پالیسی اناؤنس کی ہے کہ خدا کبھی کسی کے اوپر ذمہ داری نہیں ڈالتا مگر اتنی کہ جتنی خدا نے اسے گنجائش دی ہے. تو اب یہاں پر جو پروردگار عالم نے دیا ہے اس کے اندر اتنی وسعت ہے کہ علم بھی اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے. اس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ علماء علم اصول نے اصول فقہ کے اندر اس آیت سے بھی من جملہ دیگر آیتوں کے استدلال کیا ہے اصل براءت کے اوپر، کہ پروردگار عالم اگر کسی چیز کے اوپر اکاؤنٹیبل ٹھہرائے گا میدان قیامت میں تو اس حوالے سے پہلے پروردگار عالم علم عطا کرے گا. اگر قرآن کی کسی آیت میں بھی کوئی حکم موجود نہ ہو، کسی حدیث کے اندر بھی کوئی حکم موجود نہ ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جائز ہے. اس لیے کہ اگر وہ چیز حرام ہوتی یا پروردگار عالم اس کو بین کرنا چاہتا تو اس کو بیان کرتا. اس لیے کہ اگر بیان نہ کرے تو یہ تکلیف ایسی آ جائے گی کہ جو پروردگار عالم نے ایلوبریٹ نہیں کی ہے. تو یہ بہرحال ایک ضمنی بات تھی، اہل علم اس بات کو خوب سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بات کیا کہی گئی. سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، جلد ہی اللہ دشواری کے بعد آسانی پیدا کر دے گا. یعنی ظاہر ہے کہ یہ تلخی ہے، اس موقع پر خاتون کو بھی طلاق دی گئی ہے، پھر اس کے بعد وہ بچے کو فیڈ کرا رہی ہے. اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں بہت زیادہ عرصے تک یہ بچہ میرے پاس نہ رہے، اس کے احکام فقہ کی کتابوں کے اندر آئے ہیں. تو بہرحال اس کے دل میں ایک تنگی بھی ہے، تلخی بھی ہے، مگر پروردگار عالم ہر اعتبار سے کہہ رہا ہے کہ سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، کہ اللہ عنقریب مشکل کے بعد آسانی پیدا کر دے گا. اب یہاں تک تو جو طلاق کے احکام تھے وہ بیان کر دیے گئے اور اس کے حوالے سے گائیڈ لائنز دی گئیں. اب اس کے بعد پھر پروردگار عالم ماضی کی بعض امتوں کا، بستیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اس آئینے میں مسلمانوں کو دعوت دیتا ہے کہ وہ اپنا چہرہ دیکھیں. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا، کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں کہ جنہوں نے سرکشی کی اپنے رب کے امر کے مقابلے میں، یعنی اپنے رب کے حکم کو نہیں مانا، معصیت کی، سرکشی کی. اب ظاہر بستیوں نے کیا سرکشی کرنی تھی؟ بستی سے مراد ہے اہل قریہ، یعنی بستی والوں نے. تو پروردگار عالم کی بھی معصیت کی، سرکشی کی، ورسولہ ہی، اور اللہ کے رسولوں کی بھی معصیت اور سرکشی کی اس کے مقابلے میں. فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا، تو ہم نے ان سے حساب لیا اور بہت سختی کے ساتھ لیا. یعنی ایک حساب ہوتا ہے جو بڑا لائٹ سا ہوتا ہے کہ جس کے اندر بہت ساری چیزیں اگنور کر دی جاتی ہے، آنکھیں بند کر لی جاتی ہے. لیکن یہاں پر پروردگار عالم فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے اس رویے کی وجہ سے ان سے جو حساب لیا ہے تو پھر انہیں بخشا نہیں، بہت سخت حساب ان سے لیا. وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، اور ہم نے ان کے اوپر عذاب کیا اور بہت عجیب غیر معمولی عذاب ان کے اوپر نازل کیا. اب ہم جانتے ہیں کہ یہ کئی مرتبہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ قوم لوط کے ساتھ پروردگار نے کیا کیا، قوم ہود علیہ السلام کے ساتھ پروردگار عالم نے کیا کیا، اسی طرح سے جناب صالح علیہ السلام کی قوم سمود کے ساتھ پروردگار عالم نے کیا کیا. مختلف انداز سے ان کے اوپر غیر معمولی عذاب آئے جو عذاب استیصال تھے، جس کے نتیجے میں بستیوں کی بستیاں تباہ اور برباد ہو گئیں. فذاقت وبال امرہا، تو انہوں نے چکھا اپنے معاملے کا جو وبال تھا وہ انہوں نے چکھا. وکان عاقبت امرہا خسرا، اور جو ان کا معاملہ تھا اس کا انجام گھاٹا تھا، خسارہ تھا، یعنی وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے تھے. یہ ان کے دنیا کے عذاب کے بارے میں ذکر آ گیا.
اب آگے قیامت کے عذاب کا ذکر آ رہا ہے کہ اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، کہ اللہ نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے عذاب شدید۔ یہ تو ماضی کا ذکر آ گیا۔ اب جو میں نے گزارش کی تھی کہ اس آئینے میں کہا جا رہا ہے کہ اپنی شکل دیکھو تو کیا کرو، فاتقوا اللہ یا اولی الالباب الذین آمنوا، تمہارے لیے انسٹرکشن یہ ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، تمہارے اندر خوف خدا ہونا چاہیے، اے عقل مندوں، اے صاحبان عقل، الذین آمنوا، وہ کہ جو ایمان لا چکے ہو۔ یعنی ایک تو یہ کہ تم صاحب عقل ہو، صاحب عقل ہونے کے ساتھ تم ایمان لا چکے ہو، تو اب ہماری بات سنو کہ صرف عقل مند ہونا کافی نہیں ہے، صرف ایمان ظاہری کافی نہیں ہے، اب تمہیں اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے، خدا کے امر کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتے چلے جانا ہے، اپنے نفس کی تربیت کرنی ہے، تہذیب کرنی ہے، تزکیہ نفس کی منزل سے اپنے آپ کو گزارنا ہے۔ اگر تم نے یہ کیا تو تمہارا وہ انجام نہیں ہوگا کہ جو ماضی کی امتوں کا تھا، لیکن اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو اس آئینے میں پھر اپنی شکل ایک مرتبہ پھر دیکھ لو۔ تو پروردگار عالم نے گویا یہاں پر جس طرح سے خطاب کیا ہے اس سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ کچھ منزلیں ہیں کہ انسان اگر صاحب عقل ہے تو وہ ایمان کی دولت سے اپنے آپ کو مالا مال کرے، یعنی اپنے دل میں ایمان کو جگہ دے، عقل کے ذریعے سے جانے، اور ایمان کا مطلب یہ ہے کہ دل سے اس بات کو مانے، اور جب اس نے مان لیا ہے تو پھر اب اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ وہ تقوی کی طرف آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ اس کے لیے ٹولز کیا ہوں گے، یعنی اب یہ تقوی جو اس کو حاصل کرنا ہے اس کے لیے ٹولز کیا ہیں، وہ آگے پروردگار عالم بیان کر رہا ہے کہ قد انزل اللہ الیکم ذکرا، تمہارے لیے اللہ نے ذکر کو نازل کر دیا ہے، فراہم کر دیا ہے۔ وہ ذکر کیا ہے، وہ آگے آ رہا ہے رسولاً، وہ رسول ہے، یتلو علیکم آیات اللہ، جو تمہارے درمیان اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے۔ یعنی پیغمبر اکرم کو گویا یہاں پر مجسم ذکر کہا گیا ہے، اور اسی وجہ سے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ والی آیت کے اندر اہل ذکر سے آل محمد کو مراد دیا۔ امام علی رضا علیہ السلام نے اس آیت سے استدلال بھی کیا ہے کہ پروردگار عالم نے ذکرہ کہا ہے اپنے رسول کو کہ وہ ذکر ہے، یعنی مجسم یاد دہانی ہے، اور جو اہل ذکر ہیں اس کا مطلب یہ کہ اہل ذکر جو ذکر کے اہل ہوئے تو وہ اہل بیت ہو گئے، یعنی آل محمد علیہ السلام۔ البتہ اس کے اندر ظاہر ہے کہ بحث تفصیلی ہے، لیکن یہاں پر ہم مختصراً خلاصہ کر رہے ہیں۔ تو پروردگار عالم نے وہ ٹولز بھی بتا دیے کہ جن کے ذریعے سے تم تقوی کی دولت کو حاصل کر سکتے ہو۔ رسولاً، وہ رسول ہے، یتلو علیکم آیات اللہ، جو یقیناً تمہارے درمیان اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں۔ اچھا، اب یہ آیات خدا جو ہیں وہ خود بھی ذکر ہیں، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے یقیناً اس ذکر کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو یہ آیات جن کو پیغمبر تلاوت کر رہے ہیں وہ خود بھی ذکر ہیں، جو آیات تلاوت کر رہے ہیں وہ بھی ذکر ہیں، وہ یاد دہانی ہیں۔ وہ آیات، ان کی صفت یہ ہے کہ مبیناتن، وہ واضح کرنے والی ہیں۔ ان آیتوں کے ذریعے سے انسان بہت سی ایسی چیزیں کہ جو واضح نہیں تھیں ان کی وضاحت حاصل کر لیتا ہے کہ وہ کس طریقے سے سمجھے ان کو، اس کے بارے میں اس کا کانسیپٹ کیا ہونا چاہیے، اور اس کا نتیجہ پھر کیا نکلتا ہے، لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ وہ آیتوں کی تلاوت اس لیے کرتے ہیں کہ جو ایمان لانے والے ہیں اور جو اعمال صالحہ انجام دینے والے ہیں انہیں نکالیں، من الظلمات الی النور، اندھیروں سے نکالیں اور روشنی کی طرف لے آئیں، اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ اس لیے کہ نور آپ دیکھ لیں یہاں پر صیغہ مفرد ہے یعنی سنگولر، اور ظلمات جو ہے وہ پلورل ہے، اس لیے کہ صراط مستقیم ایک ہی ہے، اور اس کے مقابلے میں ادھر ادھر جو بہت سارے راستے ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے، شرک، بت پرستی، کفر، ایتھیزم، اسی طریقے سے کہیں پر رسول کا انکار، کہیں پر قیامت کا انکار، کہیں پر امامت کا انکار، یہ سارے راستے بہت سارے ہیں جو کہ صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے ہیں، اور جو ایک راستہ ہے وہ صراط مستقیم ہے، اس کو نور سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اور جو ایمان لے آئے اللہ پر اور اعمال صالحہ کو انجام دے، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، انہیں اللہ داخل کرے گا ایسے باغات میں کہ جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، یعنی وہاں پر ہمیشہ ہمیشہ سبزہ ہے، ایور گرین ہے، خالدین فیہا ابدا، اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ قد احسن اللہ لہ رزقا، اللہ نے بہت اچھی رکھی ہے اس کے لیے روزی، یعنی یہ جو جنت کا وعدہ ہے یہ بھی، اور اسی طریقے سے خود جو پروردگار عالم نے انہیں نور کی طرف آنے کی توفیق دی ہے وہ بھی، یہ سب پروردگار عالم کی طرف سے رزق کے مصادیق ہیں، چونکہ لفظ رزق کے اندر بڑی وسعت پائی جاتی ہے۔ آخری آیت پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ الذی، اللہ وہی تو ہے، یعنی یہ جو انتظام خدا کی طرف سے ہوا ہے، اس نے رسول کو بھیجا، جو ذکر ہے وہ یہ کرتا ہے اور تمہارے لیے کرتا ہے،
وہی خدا وہ تو ہے کہ خلق سبع سماوات، کہ جس نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا، ومن الارض، اور زمین کو پیدا کیا، مثلہن، اسی طرح سے، یعنی جس طرح سے 7 آسمان ہیں اسی طریقے سے 7 زمینیں۔ اب یہاں پر ایک بحث ہے کہ 7 زمینوں سے کیا مراد ہے، اس لیے کہ یہ واحد موقع ہے قرآن مجید کا جہاں پر زمینوں کو بھی 7 سے تعبیر کیا گیا ہے، مثلہن کہہ کر، کہ زمین بھی آسمانوں کی طرح سے ہے۔ تو کس طرح سے؟ آسمانوں کی طرح سے، عدد یہاں پر معین کیا گیا ہے، تو گویا عدد ان کا بھی وہی ہے۔ تو اس کے حوالے سے بہت ساری باتیں کہی گئی ہیں کہ آئندہ آنے والے علوم جو ہیں وہ اس کے اوپر مزید روشنی ڈالیں گے کہ جس طرح سے یہ زمین جس پر ہم لوگ رہ رہے ہیں، اسی طریقے سے کتنی ہی ایسی اور زمینیں ہیں اس پوری کائنات کے اندر، کہکشائیں، کہ جن کو بطور مجموعی اگر شمار کیا جائے تو شاید وہ 7 بنے۔ اور اسی طریقے سے یہ بھی کہا گیا کہ 7 آسمان ہیں، تو یہ ایک زمین ہو گئی، اور پھر اس کے اوپر 7 آسمان ہیں جن کی حقیقت بھی ہمارے لیے پوری طرح کہاں واضح ہے، اس لیے کہ ہم وہاں کہاں گئے ہیں۔ جیسے کہ سائنس تو کہتی ہے کہ آسمان جو ہے وہ حد نظر کا نام ہے، کہ جہاں پر جا کر انسان کی نظر رک جاتی ہے گویا وہ آسمان ہے۔ تو اب اس کے اوپر کیا ہے تو ہمیں معلوم ہی نہیں ہے نا، ہم اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے۔ تو وہاں پر جو 7 آسمان کا کانسیپٹ ہے، یہ پہلا آسمان جو ہمیں نظر آ رہا ہے، گویا جیسے پروردگار عالم نے زمین والوں کے لیے ستاروں سے زینت دی ہے، تو یہ زمین اور یہ آسمان، یہ پہلا آسمان۔ تو اب اس کے بعد جو دوسرا آسمان ہوگا اس کے لیے گویا پہلا آسمان زمین کی حیثیت رکھتا ہے، پھر اس کے بعد جو آسمان ہوگا اس کے لیے دوسرا آسمان زمین کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو زمین، آسمان اس طریقے سے 7 شمار کیے گئے ہیں، یہ بھی ایک تعبیر اس کی گئی۔ پھر اس کے بعد جو یہ پوری دنیا کی جو زمینیں ہیں اس کو جو 7 بر اعظموں کے اندر تقسیم کیا گیا ہے، موٹی موٹی تقسیم، بہرحال یہ بھی ایک تعبیر ہے، اور مختلف اس طرح کی تعبیرات تفاسیر کی کتابوں کے اندر آئی ہیں۔ یہ بھی کہا گیا کہ ممکن ہے کہ 7 کے ذریعے سے کثرت مراد ہو، مثلا جملہ یہ کہا جاتا ہے کہ تم 7 سمندر بھی لے آؤ تب بھی مثلا فضائل امیر المومنین نہیں لکھے جا سکتے، یعنی اس سے مقصد کیا ہوتا ہے کہ کثرت کو سمجھایا جائے، یعنی اتنے کثرت کے ساتھ فضائل امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ہیں کہ اگر سارے سمندر سیاہی بن جائیں تو بھی وہ تحریر نہیں کیے جا سکتے۔ اب یہ ظاہر ہے کہ اس کے اندر کثرت مراد ہے۔ یہاں پر ایک قول یہ بھی ہے، پروردگار عالم فرماتا ہے کہ یتنزل الامر بینہن، ان کے درمیان اللہ کا امر نازل ہوتا ہے، انہی کے درمیان امر نازل ہوتا ہے، حکم چلتا ہے پروردگار عالم کا، یہ حکم تکوینی کہ کس کا رزق کتنا ہوگا یہ پروردگار عالم بیان کرتا ہے، پروردگار عالم نازل کرتا ہے، بارش کتنی ہونی ہے پروردگار نازل کرتا ہے، شب قدر کے جو معاملات ہیں پروردگار عالم فیصلہ کرتا ہے۔ اسی طریقے سے سارے معاملات مدبر، تدبیر کرنے والا وہ خداوند متعال ہے۔ لتعلموا، یہ سب کچھ کس لیے ہے؟ تاکہ تم اس بات کو جان لو کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے۔ بڑا محدود اختیار ہے کہ تمہیں دیا گیا اس دنیا میں، تو تم اس محدود اختیار سے سوء استفادہ نہ کرو، اس کو صحیح یوٹیلائز کرو اور آخرت کے لیے اپنے لیے کچھ فراہم کر لو، ورنہ بہرحال اللہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور یہ کہ اللہ علم کے لحاظ سے ہر چیز پر حاوی ہے، کچھ بھی اس سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ علم اور قدرت یہ دو بڑی اہم صفات ہیں پروردگار عالم کی، جنہی کے ذیل میں باقی تمام صفات آتی ہیں، اور ان دونوں کا ذکر یہاں پر کر دیا گیا ہے۔ یہ آیت نمبر 12 الحمدللہ اس پر سورہ طلاق کا اختتام ہوتا ہے، پھر اس کے بعد سورہ تحریم ہے، انشاءاللہ اس کو کل سے ڈسکس کریں گے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔